حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بن قیس بخاری میں بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے. دو لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا، مصافے اور حارث کو. ان کی والدہ سلافہ بنت سعد، سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی، بڑی تیز تھی. اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے دو بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی. جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں. وہ میری اماں جی کہا کرتی تھی کہ بڑے بول کو لو بچو، سدا بادشاہی اللہ نے، ہے نا سادی سی بات اور حکمت کتنی زیادہ. بڑے بول سے بچو، سدا بادشاہی، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ سدا بادشاہی اللہ اکبر. حضرت ثابت بن قیس، حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا، اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی. حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے، قابو نہ آ سکے. کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے. بطور مبلغ کو مانگا لیکن رستے میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا. حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں، میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا. تلوار نکال لی، نیزے نکال لی، لڑنے لگے. اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا تو حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا. تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا، گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے، اللہ حفاظت کرنا. شہید کر دیے گئے. جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پیئیں گے. انہوں نے دعا کر دی یا اللہ حفاظت کرنا. آپ سب بھی دعا کریں یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، قبر میں بھی حفاظت فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، مفسدوں سے، اے اللہ حفاظت کرنا. یہ دعا فرمائی. جب آپ شہید کر دیے گئے نا، لاش مبارک قریب تھی تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئیں. انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو. اب کتنی کو مکھیاں اڑائیں؟ ایک کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں، 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئی ہیں. وہ چلے گئے، کہنے لگے شام کو جو مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے. لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا. انہوں نے وجود کی حفاظت کی، دعا مانگی تھی اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، مجھے ثابت قدم رکھ. مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں. اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، لیکن اللہ نے پانی بھیجا، بارش آئی اور حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئی، وجود بہا کے لے گئی. سویرے ڈھونڈتے رہے پر ان کا وجود کسی کو ملا. بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے. اور ایک شعر پڑھنا دوں چراغے گولڑا کا، کئی دفعہ پڑھتا ہوں، آج پھر نہ کہہ دوں. کہنے لگے بے قدراں کو قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، کوچ نصیر آسان جدوں کیتی پہ. تو اس لیے خوبصورت لہجے سے آپ کسی سے بات کریں، حسین انداز میں کسی کو سمجھائیں. آپ کا انداز حسین ہوگا نا، بات وہی ہوگی، لیکن اگر انداز حسین ہوگا نا. وہ ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. تو ایک تعبیر کرنے والا بلایا، اس کو کہنے لگے میں نے خواب دیکھی ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. تو اس نے تعبیر کی. وہ کہنے لگا
بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی میں آپ کے سارے رشتہ دار، بال بچہ، بہن بھائی سب فوت ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے تلوار منگائی اور تعبیر بتانے والا بھی مار دیا۔ اس نے کہا سب کے بغیر جی کے کیا کرنا ہے؟ اس نے ایک اور بلایا تعبیر والا، اسے کہا تعبیر بتاؤ، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے اسے انعام دیا، تحفے دیے۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہی ترجمہ ہے نا جو پہلے نے کہا ہے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ سارے مر جائیں۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی سارے مر جائیں، جینا کیوں ہے؟ اور اس نے کیا کہا؟ اللہ تجھے، تو بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر مہربانی کریں کسی سلیقے سے تو کریں۔ تو لوگ سلیقے سے بات نہیں کرتے، لہذا اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے۔ اپنے ہی بچوں سے بات کریں، اپنے ہی شاگردوں سے کریں، اپنے ہی ارادت مندوں سے کریں، پر ذرا سلیقے سے کریں۔ آپ ہی کی بات ہوگی، وہی لہجہ ہوگا، پر اس میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے رہنے کا، سنتے رہنے کا اور ان سے بات کرتے رہنے کا سنا ہے، بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، تو لذت آتی ہے ایسے لوگوں سے گفتگو کرنے میں۔ اللہ تعالی ہمیں زبان و بیان کا حسن عطا فرمائے۔ اچھائی کو پروموٹ کرو اور برائی کی حوصلہ شکنی کرو۔ قوت نافذہ رکھنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ برائی کو قوت کے ساتھ روکیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے منع کریں، اور عام لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے عمل اور رویے سے برائی کی نفی کریں اور بروں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جب بروں سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو برے خود بخود تنہا ہو جائیں گے۔ برائی کے گرد ہجوم ہمارا ہوتا ہے، جو ہم بعض کا شغل تماشے کی شکل میں گئے ہوتے ہیں، لیکن ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا سوشل میڈیا، اس پہ جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اگر کسی بری چیز کو لوگ دیکھیں ہی نہ تو لوگ اچھی چیزیں ڈالنا شروع کر دیں، لیکن جب بری چیز کی تشہیر زیادہ ہو رہی ہے اور لوگ اس کو زیادہ فالو کر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، تو پھر اچھائی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھو، 2005 کا جھٹکا، اور وہ اتنا خوفناک جھٹکا تھا، مانسیرا سے ضلع باغ تک 1,00,000 انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، ارمان کچلے گئے۔ سخاوت کے دیوتا لوگوں نے صبح کے اجالے میں دیکھا کہ ہاتھوں میں کشکول لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ پرانی کہانی نہیں سنا رہا بھائی، یہ 1.5-2 اشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ ایک جھٹکا لگا تھا، فرمایا جب آوارہ ہوں گے، شرابیں پیئیں گے، اللہ زمین میں کھینچ کے لے جائے گا۔ اچھا جب یہ جھٹکا لگا تھا تو خیال تھا کہ اب پیشانیوں میں سجدے ہوں گے، کانوں میں قرآن کے نغمے ہوں گے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے ہوں گے۔ خیال تھا مسجدیں اب کھچا کھچ بھری ہوں گی، لیکن ستم کیا تھا، جب مسجد میں آئے ظہر کے وقت تو مسجد میں وہی 2, 2.5, 3 صفحے تھی۔ اور بھائی یہ جھٹکے لگتے ہیں، قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر عذاب کا کوڑا وہاں برسا تو کھینچ کے اللہ زمین میں لے گیا، اور اگر اللہ یہاں پنجاب میں ناراض ہوا، یہ دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، اگر جھٹکا لگا تو کھینچ کے انہیں بھی زمین میں لے جائے گا۔